ریاست مدینہ اور جامع مسجد مدینہ، ہم اس وقت موجود ہیں جامع مسجد مدینہ میں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وسیع مسجد ہے اور کثیر تعداد میں یہاں پہ نمازیوں کی تعداد ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں اوپر مسجد کی جانب بھی چلتے ہیں۔ یہ مسجد کا فرنٹ والا حصہ ہے اور یہ تقریباً 4 منزلہ مسجد ہے، اور اس مسجد میں تقریباً کئی ہزار نمازی یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن کثیر تعداد میں یہاں پہ نمازیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس مسجد کو گرانا نہیں بلکہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس کا جو کام باقی ہے اس کو بھی کرے، اور احسن انداز سے مساجد کا سلسلہ گرانے والا سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ اگر ایک مسجد گر گئی تو یقیناً یہ مرحلہ چل پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہاں پر اختتام پہنچے۔ ہماری آنے والی نسلیں اس صدمہ کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ آج کی نسل کا یہ حال ہے، کل جب مساجد بھی نہیں رہیں گی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ جیسے کہ یہ مسجد کا فرنٹ والا حصہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بھی کثیر تعداد میں نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد پھر وہ والا حصہ آپ کو اگر کیمرہ مین بتا سکے، وہ حصہ ہے، وہاں پر بھی کثیر تعداد میں یہاں پر نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اسی طرح 3 سے 4 فلور ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ گنجائش باقی ہے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو مدینہ مسجد کا رخ بھی کرواتا ہوں اور یہاں کے علاقے مکین سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان سندھ بلدیہ ٹاؤن کے سینئر رہنما، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کثیر تعداد میں یہاں پر افراد موجود رہتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا، یقیناً ایک دل دکھانے والا، دل دہلانے والا فیصلہ ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے۔ کتنی افسوس کن بات ہے کہ یہ زبان پر لفظ لاتے ہوئے بھی انسان کے ایک دم سے تھڑا جاتا ہے کہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے۔ کوئی آج کے دور میں گھر گرانے کی بات ہے تو انسان کی عجیب حالت ہو جاتی ہے، تو یہاں پر تو اللہ کے گھر کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یقیناً کھلے عام یہ بات کی جا رہی ہے، اللہ سے جنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ان کے کیا جذبات ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت یہ موجود ہیں یہاں پر پارک ہونا چاہیے، یہاں پر خواتین آئیں، ہلا گلا ہو، اس طرح کا ماحول ہے، یا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں لگیں، یہاں پر اللہ اللہ کی ضربیں لگیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم جامع مسجد مدینہ طارق روڈ پہ کھڑے ہیں۔ بھائی 2 کردار آمنے سامنے ہیں، ایک کردار ابراہیم کا ہے اور ایک کردار ابرہہ کا ہے۔ ہم ابراہیم کے کردار کے ساتھ ہیں جس نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور ابرہہ کا کردار وہ کل بھی ناکام تھا، آج بھی ناکام ہے، آئندہ بھی ناکام ہوگا۔ اور ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مسجدوں کے لیے آزار نہ بنیں، ورنہ یہ ابابیل کل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ پورا علاقہ یہ مسلمانوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ جانوں کا نذرانہ دیں گے، لیکن یہاں پر مسجد گرانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پارک نہیں بنے گا، یہ مسجد ہی رہے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ کے ریاست کی آوازیں لگائی جا رہی تھی، تو مدینہ ریاست میں مدینہ مسجد کو گرانا یہ بہت بڑی تذلیل ہے۔ ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھرپور اس مسجد کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ اچھا دیکھیں مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کی جماعت نے یہ اعلان کیا ہے، دونوں ریاست اور دوسرے سیاسی لیڈر آپس میں ٹکراؤ کی صورتحال میں آ رہے ہیں، تو آپ کیا یہ سمجھیں گے کہ ہم آپس میں ٹکراؤ ہو، اور اگر ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ جو خون کی ندیاں بہتی ہیں یا کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آپ کیا اس کے لیے تیار ہیں اگر تو آپ کو ریاست کا آمنا سامنا کرنا پڑے؟ یہاں پر ماشاءاللہ مسجد کے حوالے سے تو پوری قوم ایک ہے، پوری قوم مسجد کے حوالے سے ایک ہے۔ آپ کسی سے یہ نہیں سنیں گے، صرف یہ چیف جسٹس کا فیصلہ آیا ہے، باقی قوم تو اس حوالے سے ایک ہے اور ایک آواز ہے، اور کوئی ٹکراؤ کی صورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم قانونی کارروائی کریں گے، اس حوالے سے بھی ہم جا رہے ہیں، اور جہاں بھی ٹکراؤ کی صورت آئی ہے تو پھر تاریخ نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہاں پر حق کو کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ بہت شکریہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ مسجد کا معاملہ بہت عرصے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ابھی تک تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی بھی کسی بھی حتمی مراحل تک ہی نہیں پہنچا. یہ اہل علاقہ نے اپنی جانب آپ ایک یہ مدد تحت انہوں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے. ہمیں پارک نہیں مسجد چاہیے. اس حوالے سے پورے یہاں کے جتنے بھی علاقے مکین ہیں لوگوں سے دستخط لے رہے ہیں اور ان کے سائن کروا رہے ہیں، اور ان سے یہ رائے جاننے کی کوشش کریں کہ علاقے والوں کی کیا رائے ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ پارک چاہتے ہیں یا مسجد چاہتے ہیں. اس حوالے سے یہ پوری کاوش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں کے جو مسجد کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ آخر آپ کو اس کی ضرورت کیوں پہنچی. کیا ہمارا سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ ہمیں مسجد چاہیے اور پارک نہیں؟ یہ تو یقیناً سپریم کورٹ کی جانب سے آنا چاہیے تھا. تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے میں ان سے بات کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ اس نوبت پہ اس لیے آئے کہ جس طرح آپ لوگ موجودہ صورتحال جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے بلایا کہ اس مسجد کو مسمار کیا جائے. تو یہ 40-41 سال پہلے یہ مسجد قائم ہوئی تھی اور اس مسجد سے ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں. جس طرح مچھلی کا سکون پانی میں ہوتا ہے نا، اسی طرح مسلمانوں کا سکون مسجد کے اعمال کے ساتھ ہے. تو ہم نے تو ان سے گزارش بھی کی لیکن وہ اس چیز پہ آ نہیں رہے ہیں. اس لیے پھر ہم نے کمیٹی نے اور علاقے والوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہم نے بنوایا ہے کہ ہمیں پارک نہیں، ہمیں مسجد چاہیے. اس سے تاکہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کو پارک آپ بولتے ہیں کہ پبلک کی پلیس ہے یہ، تو پبلک کی تو یہی ووٹنگ ہے کہ ہمیں ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ مسجد ہی چاہیے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایک تحریک یہ شروع کی ہوئی ہے تو یہ کس حد تک کامیاب رہے گی؟ اور یہ آپ کے جو یہ ہے ہمیں پارک نہیں مسجد چاہیے، اور یہ جو سلوگن آپ نے دیا ہے عوام کو، حکومت کو، تو یہ کس حد تک آپ کی یہ کاوش کام آئے گی؟ یہ کاوش اس لیے کام آئے گی، اس سے یہ تاثر ان کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہاں کے محلے والے اس وقت ہم لوگ تقریباً 2000 لوگوں سے سائن کروا چکے ہیں. انشاءاللہ کل تک ہم 6 سے 8000 لوگوں سے سائن اور کروا لیں گے تاکہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ علاقے والوں کو مسجد ہی چاہیے، پارک نہیں چاہیے. اگر تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر برقرار رہتی ہے اور آپ اہل علاقہ بھی ہیں، باقی دور سے احباب تشریف لاتے ہیں، تو آپ کا پھر کیا فیصلہ رہے گا؟ کیا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو قابل قبول فرمائیں گے یا تو پھر آپ اپنا کوئی لائحہ عمل طے کریں گے؟ اگر تو طے کریں گے تو کس حد تک آپ جائیں گے؟ طے تو ہمارے بڑے اس کو کریں گے، لیکن اگر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ وہی رہا تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہم لوگ اپنے فیصلے سے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان سندھ کے کارکن جناب رشید احمد خاکسار صاحب، اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے بعد بھی مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جانب سے شدید بیانات کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کس حد تک قبول کریں گے، اور اگر تو یہ فیصلے کو قبول نہیں کریں گے تو کس حد تک اس کے اگینسٹ یہ لائحہ عمل طے کریں گے. اور اس حوالے سے شدید احتجاج بھی جاری ہے. میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جہاں تک آپ کا سوال ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا جو مسجد کے شہید کرانے کا جو فیصلہ ہے، ہم سپریم کورٹ سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کا مسجد کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یک طرفہ فیصلہ ہے. اور عذر شریعت بھی اگر آپ اس کو دیکھیں اور پاکستان کے قانون کو بھی ابھی دیکھیں تو سپریم کورٹ فیصلہ اس وقت تک جاری کر سکتی ہیں جب دونوں فریقین کو سنیں. یہاں پر صرف ایک فریق کو سنا گیا ہے جس نے پٹیشن دائر کی ہے، ان کو سنا گیا ہے اور اسی پر فیصلہ کیا گیا ہے. میرے خیال سے یہ مسجد کے ساتھ بھی زیادتی ہیں، اس اہلیان علاقہ کے ساتھ بھی زیادتی ہیں، اور یہ اس خود فیصلے کے ساتھ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ جمعیت علماء اسلام کس حد تک جائے گی اور آپ کا آگے کا لائحہ عمل؟ کیونکہ آپ تو ایک کارکن ہیں، آپ نے قائد کی آواز پر لبیک کہنا ہے، تو قائد آپ کو جو حکم دیتے ہیں اور جس لحاظ سے دیتے ہیں، خون کیونکہ ظاہری بات ہے جب ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا تو ایک عجیب کیفیت ہوگی، تو اس میں آپ اپنے جو قائد ہیں، لیڈر کی، ان کی بات کو کس حد تک سر تسلیم خم کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تصادم کی بات ہے تو یہاں پچھلے ایک ہفتے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کی پالیسی تصادم کی نہیں ہے، اور نہ جمعیت علماء اسلام کسی بھی تصادم کو قبول کرتی ہے اور مانتی ہے، نہ ہم تصادم کے لیے آئے. یہاں پہ جو قانونی تقاضے ہیں، جمعیت علماء اسلام تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے جو ہے نا قانونی جنگ بھی لڑ رہی ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ جو آفیشلی جنگ ہے وہ بھی لڑ رہی ہیں، اور یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے
یہ اس یہاں پہ جو تاجر برادری ہے، آپ اس آگے سگنل سے لے کے پوری طارق روڈ میں کوئی مسجد نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پارک تعمیر کرانا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ چند قدم پہ آگے جائیں گے تو یہاں جھیل پارک ہے، اور جھیل پارک میرے خیال سے 4-5 ایکڑ زمین پر محیط ہے، اور اس جھیل پارک میں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کتیاں، بلیاں اور چرسی موالی وہاں گھوم رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ اس علاقے کے لیے اتنی بہتر سوچ رکھتی ہے کہ وہ پارک کو یہاں پہ فعال کرانا چاہتی ہے، پارک بنانا چاہتی ہے، تو یہ 1000 گز کی جگہ ہے، یہاں ایسی کوئی پارک تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، یہاں مقیم یعنی یہاں پہ رہائشی لوگ کوئی نہیں ہے، اور تو میرے خیال سے، میری نظر میں کاروباری لوگوں کو مسجد کے بجائے، پارک کے بجائے مسجد کی زیادہ ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں جامع مسجد مدینہ طارق روڈ پر، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ سنگین مراحل تک پہنچ چکا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی یہ استدعا مسترد کر دی ہے مسمار کرنے کی۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان کے جذبات کیا، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسجد کی جگہ پارک ہونا چاہیے، اور اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ اپنے فیصلے پر برقرار رہتی ہے تو اس حوالے سے ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، مدینہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں، شاندار بلڈنگ ہے، یہاں پر کثیر تعداد میں نمازی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس جگہ پر پارک بننا چاہیے، اور اگر تو پارک نہیں بنتا اور مسجد ہی برقرار رہتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ تمام مشترکہ جماعتوں کا متحد رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ آئے، ہمارے پیغام کو احباب تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مسجد رہے گی تو بہتری ہوگی یا نہ رہے گی تو بہتری ہوگی، جناب والا جہاں تک آپ کا سوال ہے، بہت بہترین سوال۔ ہمیں مسجد ہی چاہیے، ہمیں پارک کی ضرورت نہیں ہے۔ پارک وہاں بنائی جاتی ہے جہاں پر عوام ہو، جہاں پر لوگ رہتے ہو، جہاں پر بچے رہتے ہو۔ الحمدللہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یعنی ایسا مارکیٹ ہے جہاں پر کاروباری لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کوئی بچے، کوئی گھر والے، عنقریب آپ کے قرب و جوار میں بھی یہاں کوئی علاقے والے ہے ہی نہیں۔ ہم عوامی ہے، یعنی نماز کے لیے صرف یہاں آتے ہیں، باقی تمام کاروباری حضرات ہیں۔ تو اسی لحاظ سے بالکل ہمارے فاصلے میں یہ چند منٹوں میں جھیل پارک ہے جو کہ قائم ہے، جہاں آپ جائیں گے دیکھیں گے وہاں گندے قسم کے اوریانی کام، فحاشی کام، جہاں آپ دیکھیں گے پارک پورا خالی پڑا ہے، وہاں بلی، کتے، یہ چیزیں آپ کو نظر آئے گی، وہاں افراد کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا جہاں تک آپ نے کہا ہمیں پارک کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو دوبارہ مسمار کیا جائے اور نظر ثانی کے لیے 13 جنوری تک یہ ملتوی کر دیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سپریم کورٹ کو کیا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے نہیں؟ جناب والا سپریم کورٹ کو بالکل اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ مسجد جب 40 سال سے قائم ہے، اس سے جب مسجد کو بنایا جا رہا تھا، جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت کہاں تھے یہ فیصلے؟ جب ایک چیز بن گیا، ایک بنیاد بن گئی، 5 منزلہ مسجد بن گئی، اس کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے، ہم سپریم کورٹ سے پہلے تو اپیل کرتے ہیں، سپریم کورٹ صاحب آپ اس فیصلے کو واپس لے لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری ان جانوں سے گزر کر، ہماری ان کھوپڑیوں سے گزر کر آپ کو آگے مسجد شہید کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور یہاں کے علاقے کے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ اگر تو سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی اور اپنے فیصلے پر برقرار رہتی ہے تو ان کی جانب سے کیا رد عمل ہوگا، اور علاقے کی جانب سے کیسا رد عمل ہے کہ ان کو مسجد چاہیے یا پارک چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کہ عوام نے آپ کو پہلے بھی فیصلہ سنا چکے ہیں، اور آئے روز آپ اتنی سارے لوگوں کو دیکھ رہے جو آ رہے اور اپنا پیغام دے رہے کہ بھائی ہمیں پارک نہیں چاہیے، ہمیں مسجد چاہیے، تو پھر سپریم کورٹ کیوں بضد ہے؟ آخر وجہ کیا ہے ان کا بضد ہونا؟ خواہ مخواہ اس مسجد کو مسمار کر کے وہ یہاں پر پارک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخر ان کے مقاصد کیا ہے؟ یہ جو جگہ مسمار کیا گیا، یہ پارک بنایا جائے، یہ ان کے لیے بہت ہے۔ اب عوام نے بھی فیصلہ دے دیا کہ بھائی ہمیں پارک نہیں چاہیے، جو پارکیں حکومت وقت نے دی ہے ان پارکوں کو سنبھالا جائے تو بھی بہت ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے تو آپ کس حد تک جائیں گے؟ ہم اس حد تک جائیں گے جب ہمارے اکابرین اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہمیں حکم دیں گے، جب تک ہمارے سرود سے نہیں گزریں گے اس وقت تک ان کا باپ بھی مسجد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے،
اور ہمارے ساتھ ایک اور افراد موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے تو اٹل ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس فیصلے پر مزید نظر ثانی کریں, لیکن یہاں کے علاقے مکین یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد برقرار رہے اور یہاں پر وہی رونقیں بحال رہیں جیسے کہ 40 سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک اور فرد موجود ہے, ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس حد تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی دیکھو, جیسے کہ عمران خان صاحب دوسرے ملکوں کی کنٹریز کی وہ مثال دیتے ہیں, ایگزامپل صحیح ہے, تو اسی طرح یہ ایگزامپل بھی وہ دیکھیں. دوسرے ملکوں کی جو چیزیں ہیں وہ پراپرٹیز وہ عوام کی کہلاتی ہے اور یہاں وہ سرکاری کہلاتی ہے. اب سرکار تو کوئی اپنے کوئی وراثت تو نہیں چھوڑے گا نا اپنے بچوں کے لیے, یہ تو عوام کے لیے کچھ کرے گا نا. تو یہ عوام عوام چاہتا ہے کہ بھئی یہاں مسجد قائم ہو. اب پارک کا مطلب کیا ہے, تاکہ لوگ وہاں آئے اور فریش ہو اور گھومیں. اب یہ تو اپنے جو محلے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کریں, وہ کیا چاہیں. اس حکومت پر بھی یہ عائد ہوتی ہے کہ بھئی وہ جو چاہیں اسی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس حد تک جائیں گے؟ کیا اس کے آپ اگینسٹ آئیں گے یا تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو بالکل نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ بالکل اصول کے بھی خلاف ہے, ایک مذہب کے بھی خلاف ہے. کیونکہ دیکھو پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, تو اس کے بنیاد پر تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس میں مسجد قائم ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہے, ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ صاحب موجود, ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ مسجد کی جگہ پارک بنایا جائے گا, تو کیا یہ مسجد کی جگہ پارک کو منظور کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پارک بننا چاہیے یا نہیں, اور اس حوالے سے یہ ان کے کیا جذبات ہیں اور یہ کیا اس فیصلے کے اگینسٹ آئیں گے یا تو پھر حکومت کا فیصلہ سر تسلیم خم کریں گے؟ یہ تو مسجد گرائی نہیں جاتی ہے, پارک کا ہمیں ضرورت نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ شرعاً سراسر بالکل غلط ہے, اس کو ہم کسی بھی صورت نہیں مانتے ہیں. جج صاحب قابل قدر ہے لیکن اس نے مسلمان والی فتویٰ نہیں مطلب فیصلہ نہیں کیا ہے, کیونکہ مسجد گر جائے گی. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, یہ تو آباد ہوتے ہیں, یہ گرائے نہیں جاتے ہیں. ہم اپنا خون ادھر بہا سکتے ہیں لیکن مسجد کو آنچ بھی آنا نہیں دیں گے. ہم مسلمان ہیں, جج صاحب بھی مسلمان ہیں. جج صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, جولی پہ لاتے ہیں کہ سر آپ ایک بہترین, ہم سے بہترین مسلمان ہیں اور ہم سے ایک بہترین اس پہ آپ فائز ہے, لیکن آپ اس پہ نظر ثانی کیجیے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر کو گرایا نہیں جا سکتا ہے.